ویلکم بیک۔ بہاول نگر کینٹ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، مسجدوں میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے مودی پاکستان میں پینک کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا موٹیوز ہیں اس کے؟ صبح بھی اس طرح کی حرکات کی ہیں، کل رات بھی کی ہے، کیا ان کا موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام جو اپنے آپ کو بہت بہادر ثابت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے، تو ان کی صفوں میں تھوڑا سا انتشار پیدا کیا جائے، تھوڑا ان کو ڈرایا جائے۔ اس میں تو وہ کامیاب نہ پہلے کبھی ہوئے ہیں اور نہ اب ہونے جا رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی قوم گزر چکی ہے ان سارے اس قسم کے حالات سے۔ دوسری کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو بھی ڈرا رہے ہوں کہ دیکھیں اب پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ آئے گا۔ دیکھیں، جو اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا لیول شیول کوئی نہیں ہے، نہ ان کی ملٹری لیڈرشپ کا کوئی لیول ہے، نہ مودی کا کوئی لیول ہے۔ وہ کسی بھی گھٹیا لیول پر جا سکتے ہیں، اس لیے کہ گھٹیا ہیں وہ ہر انسانی معیار کے تحت اگر آپ ان کو پرکھیں تو وہ بہت گھٹیا اپروچ ہے ان کی، بہت گھٹیا ان کی کارکردگی ہے ہر لحاظ سے۔ تو ایک تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے جیسا میں نے کہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لے بھارت، لیکن اس کی جو حرکات ہیں، جو اس نے جرم کمٹ کیا ہے پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر کے، پاکستان کے لوگوں کو شہید کر کے، اس کی سزا اس کو اور اس کی فوج کو ملنی تو ہے۔ آج مل جائے، کل مل جائے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ آج رات کو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، اس لیے کہ دشمن کو آپ جتنا وقت دیتے ہیں وہ اپنی صفوں میں پھر دوبارہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مودی جیسے بزدل دشمن کو، گھٹیا دشمن کو موقع دیا جانا چاہیے۔ لیٹ اس سی، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی ایک بات مشترکہ طور پہ کہی ہے کہ ہم ایک کام کو مایوس نہیں کریں گے، دوسرا ہے کہ ہم وقت اور مقام کا تعین خود کریں گے، اور تیسرا یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ تو یہ تینوں ہی چیزیں میرے لیے ایز اے پاکستانی سٹیزن بہت انکریجنگ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فوج کو، میری قوم کو کسی قسم کی امبیرسمنٹ کا، کسی قسم کے ایسے لمحے کا سامنا کرنا پڑے جہاں ہم گردن اٹھا کے نہ چل سکے۔ تو یہ سبق تو مودی جی پڑھیں گے، مودی جی کے اچھے بھی پڑھیں گے، اور جہاں ان کو اور بہت ساری چیزوں کے لیے قرض کیا جائے گا، اسٹیٹ ٹیررزم کے لیے قرض کیا جائے گا، اینٹی یعنی سیمیٹک جو ایٹیچیوڈ ہے دوسری اقلیتوں کے خلاف، اس کے لیے جہاں ان کو کنڈیم کیا جائے گا، ان کے اوپر لعن طعن کی جائے گی، ہندوستانی قوم کو ذلیل کروانے کے لیے بھی ان کو قوم جو ہے اس کی چھوڑے گی نہیں۔ اس لیے کہ جب لیڈرشپ غلط فیصلے کرتی ہے، جب لیڈرشپ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی پارٹی کے تحفظ کے لیے قومی وقار کو، قومی دفاع کو سٹیک پر لگا دیتی ہے، تو پھر اس کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے مودی صاحب چکا کے رہیں گے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈسکورس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے، اس پر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں اس کے اوپر بہت آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک جو جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہی ٹھیک ہے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے دنیا کے موسٹ پاورفل جہاز، موسٹ سفیسٹیکیٹڈ جہاز کا مقابلہ کیا ہے چین کے F-10-3 سے۔ جی، اور میں نے کل بھی بتایا تھا، میں پھر اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کروں کہ F-10-3 جو ہے اس کے پیچھے J-10-3 اس کے پیچھے ایک بہت افیکٹو اینڈ اسٹرانگ ریڈار سسٹم ہے جو 300 میل سے بھی زیادہ ڈسٹنس سے جہاز کی موومنٹ کو مانیٹر کر سکتا ہے، جہاز کے کمپیوٹر کے اوپر ریڈار پہ لا سکتا ہے ان کو، اور obviously can set the direction to hit that plane۔ تو ہم اس ٹیکنالوجی نے ناکوں چنے چبوا دیے ہیں بھارت کو بھی، اور بھارت کو جنہوں نے طیارے بیچے ہیں ان کو بھی۔ آپ نے سن ہی لیا نا کیا حال ہو رہا ہے رافیل کا۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہم نے ایک میپ اور بھی دیکھا تھا، ہماری خواہش تو تھی کہ ہم بھی اس کو چلائیں، کہ پاکستان اپنا اسلحہ جو ہے اس کا 81% چائنا سے خرید رہا ہے۔ چائنا سے اسلحہ سستا بھی ہے، موسٹ ریلائبل بھی ہے، موسٹ سفیسٹیکیٹڈ بھی ہے۔ تو چائنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہماری دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے، سمندر سے گہری ہے، شاید سے میٹھی ہے، آئرن سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے۔ اس نے ہر دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کین آلویز لین بیک آن چائنا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ پاکستان اور پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، اور چائنیز ٹیکنالوجی نے جو ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ سی یو آل آن منڈے۔ اللہ حافظ۔